ایمان مجمل اور ایمان مفصل جو بچوں کو یاد دلائے جاتے ہیں، ایمان مفصل میں تفصیلی ایمان کا ذکر ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو سب سے پہلے اللہ پر ایمان اور یقین رکھنے کا ذکر ہے، دوسرے نمبر پر فرشتوں کا ذکر ہے۔ اب فرشتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ فرشتوں کی حقیقت یہ ہے کہ وہ نور اور لطیف جسم سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ کے حکم سے وہ جس شکل کو چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے فرشتے جس شکل کو چاہے اختیار کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی دحیہ کلبی ایک صحابی ہیں، ان کی شکل و صورت میں آیا کرتے تھے۔ یہ نوری مخلوق ہر وقت اللہ کی عبادت اور اس کے حکم کی تعمیل میں مصروف رہتی ہے، اس کے حکم کو بجا لانے میں بزی رہتی ہے، مشغول رہتی ہے۔ فرشتے نہ مرد ہیں اور نہ عورت، کھانے پینے سونے وغیرہ حیوانی عادات سے پاک ہیں، ایک نورانی مخلوق ہے، کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے، احکام الہی کی تعمیل میں کوتاہی نہیں کرتے۔ فرشتے اللہ کے احکام کو بجا لانے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے، ان غفلت نہیں، سستی کاہلی نہیں کرتے، ان کی تعداد معین نہیں، بلا تأمل یعنی بغیر غور و فکر کیے کہ ان کی ہستی پر ایمان رکھنا چاہیے۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہیں، کتنے فرشتے ہیں، یہ مقرر اور معین نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما یعلم جنود ربک الا ھو۔ اب آپ کے پروردگار کے لشکر کی تعداد تو صرف وہی جانتا ہے۔ البتہ 4 فرشتے بہت مشہور اور سب میں افضل ہیں۔ سب سے پہلے جبریل علیہ السلام، یہ انبیاء علیہم السلام پر وحی لایا کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پر میکائیل علیہ السلام ہیں، یہ مخلوق کو روزی پہنچاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں، یہ اہل عالم کی ارواح قبض کرتے ہیں، یعنی تمام دنیا کی تمام مخلوق کی روح قبض کرنے کے کام پر مقرر ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ فرشتوں کا انکار یا ان کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے۔ فرشتوں پر بھی یقین رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں احادیث شریفہ میں فرشتوں کا ذکر آیا ہے اور ان کے بارے میں یہ تفصیلات بھی موجود ہیں۔ تیسرے نمبر پر ایمان مفصل میں کتابوں پر ایمان رکھنے، یقین رکھنے کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر مختلف صحیفے اور کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ سورہ شورى میں ذکر ہے، آیت نمبر 15۔ ان میں سے بعض کے نام ہم کو بتلائے گئے ہیں، مثلا صحف ابراہیم، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ نے یوں تو کئی کتابیں نازل فرمائی ہیں، 104 کتابوں کا ذکر ہے، جن میں سے 100 صحیفے ہیں اور 4 بڑی بڑی کتابیں ہیں، جن میں سے آج صرف ایک ہی کتاب قرآن مجید اپنی اصلی حالت میں، اصلی شکل میں آج بھی موجود ہے۔ صحف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو صحیفے نازل فرمائے تھے اب تو وہ دنیا میں موجود نہیں۔ تورات، زبور، انجیل یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس موجود ہیں، مگر قرآن حکیم میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ ان کتابوں میں ان لوگوں نے تحریف کر کے کلام الہی کو بدل ڈالا۔ چاہے تورات ہو یا زبور ہو یا انجیل ہو، آج وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں۔ ان کتابوں کے ماننے والوں نے ان کتابوں میں تحریف کر دی، احکام الہی کو بدل ڈالا، اور آج قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی آسمانی کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ اس میں مخلوق کی بھی باتوں کو گڑ مڑ کر دیا گیا ہے، ملا دیا گیا ہے۔ خود یہودی اور عیسائی مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ اصل کتابیں ان کے پاس نہیں ہیں، صرف ان کے ترجمے ہیں جن میں صدیوں سے ترمیم ہوتی رہی۔ ان کتابوں کے صرف اب ترجمے باقی ہیں، اور ان ترجموں میں بھی سال ہا سال گزر گئے، ترمیم ہوتی رہی ہے۔ جیسا کہ یہود و نصارہ کا طریقہ تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ اور آپ کی جو نشانیاں تورات اور انجیل میں بتائی گئی تھی، عام طور پر ان کو چھپایا کرتے تھے، اور قرآنی اور جو آسمانی احکام ہوتے تھے ان میں بھی وہ لوگ رد و بدل کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی
معزز آدمی، مالدار آدمی اگر گناہ کرتا تو اس پر حد جاری نہ کرتے، پیسے لے کر اس کو معاف کر دیتے، اور کوئی اگر مالی اعتبار سے کمزور ہوتا تو اس پر وہ حد نافذ کیا کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ کے احکام مالدار کے لیے اور غریب کے لیے سب کے لیے برابر ہیں۔ البتہ قرآن مجید جن الفاظ میں اترا ٹھیک انہی الفاظ میں موجود اور محفوظ ہے، اس کے ایک حرف بلکہ ایک شوشے میں بھی تغیر نہیں ہوا۔ پوری آسمانی کتابوں میں صرف قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس کا آج بھی ایک ایک لفظ محفوظ ہے، ایک ایک حرف آج بھی محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، جیسا کہ سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یقیناً ہم ہی نے قرآن مجید کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام آواز سے مبرہ ہے، اور جو قرآن مصاحف میں لکھا ہوا ہے، جس کو ہم زبان سے پڑھتے ہیں، جس کی ہم زبان سے تلاوت کرتے ہیں، بلا آواز اللہ کا قدیم کلام غیر مخلوق ہے۔ ہمارا پڑھنا لکھنا اور آواز یہ سب مخلوق و حادث ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک کتب آسمانی اور قرآن مجید باعتبار مضمون قدیم ہیں۔ کلام الہی کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ یہ بھی خلاصہ ہے شرح فقہ اکبر کا۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جس طرح بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح اس کے صفات بھی بے مثل و بے مثال ہیں، اس کے صفات کا بھی کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کا انکار کرنے والا، کلام الہی کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ چوتھے نمبر پر انبیاء کرام اور مرسلین اعظام علیہم السلام کا ذکر ہے ایمان مفصل میں۔ اب رسول کے بارے میں تفصیل بتائی جا رہی ہے۔ اللہ کی تمام مخلوقات میں انسان سب سے اشرف و افضل ہے، مگر یہ خواہش نفس اور شیطان کے بہکاوے کا شکار ہو کر کفر و شرک، گناہ و معصیت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس کو گناہ اور برے کاموں سے باز رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض کامل انسانوں کو مبعوث فرمایا کہ وہ گمراہوں کو ہدایت دیں، سیدھے راستے پر لائیں۔ ان پر اپنا کلام نازل فرمایا۔ انہی مقدس انسانوں کو رسول کہا جاتا ہے جو اللہ کے الہام اور وحی سے خبردار ہو کر بندوں کو سیدھے راستے پر لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار رسول دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں، جن میں بعضوں کے نام قرآن مجید میں مذکور ہیں اور بعضوں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ تمام برحق تھے اور ہم کو سب پر ایمان لانا چاہیے، بلا تفریق تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان رکھنا چاہیے، یعنی بغیر تفریق کیے کہ، بغیر فرق کیے کہ جن انبیاء علیہم السلام کے نام بتلائے گئے ہیں ان پر صراحت کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے۔ باقی تمام کے متعلق یہ عقیدہ رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کی طرف سے اس کے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے وہ سب سچے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جس قدر رسول دنیا میں پیدا فرمائے وہ سب گناہوں سے پاک نیک کردار تھے۔ شرک و کفر تو کجا، یعنی شرک اور کفر تو بہت دور کی بات ہے، صغیرہ گناہ سے بھی معصوم تھے۔ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، چاہے گناہ کبیرہ ہو یا گناہ صغیرہ۔ انبیاء کرام تمام اخلاقی خوبیوں کے جامع اور بری خصلتوں سے بری تھے، یعنی جتنے انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا وہ سب کے سب تمام اخلاقی خوبیوں کے پیکر اور تمام بری صفتوں سے بری تھے، دور تھے۔ سابقہ رسل یعنی جو پہلے بھیجے گئے وہ رسول تمام مخلوق کے لیے نہیں تھے اور نہ ان کی رسالت ہمیشہ کے لیے تھی، بلکہ ایک قبیلہ اور ایک قوم کے جدا جدا رسول ہوتے تھے۔ پھر ان کی رسالت کا زمانہ بھی متعین تھا اور ان پر نازل شدہ کتابیں بھی اسی طرح حسب ضرورت مختصر اور مجمل ہوتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے
جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھیجے گئے اللہ کی طرف سے، ان کا ایک ہدایت کا ایک مقام تھا، تبلیغ کے لیے ان کو ایک علاقہ دیا گیا تھا، اور حسب ضرورت ان پر احکام نازل ہوا کرتے تھے۔ ان کی رسالت اور ان کی نبوت ساری کائنات کے لیے ہی نہیں تھی۔ اس کے برخلاف خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جن و انس تمام خلق کی جانب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے لوگوں میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت متعین اور مقرر زمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک تمام انسانوں پر، خواہ کسی قوم اور کسی ملک کے باشندے ہوں، اسی دین حنیف ملت محمدیہ کی پیروی لازم و فرض ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے لازمی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں ایمان لائے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، آپ کی شریعت بالکل مکمل ہے، کمپلیٹ ہے، آپ آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی کسی قوم میں آنے والا نہیں ہے، آپ ہی کی رسالت اور نبوت قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل و اعلیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منکرین کو مغلوب کرنے کے لیے رسولوں کو ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ ان سے عقل کے خلاف واقعات کا ظہور ہوتا ہے۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کو شکست دینے کے لیے، ان کو مغلوب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو معجزات عطا فرمائے۔ خلاف عقل ایسے واقعات کا انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام سے ظہور ہوا ہے، انہی خلاف عادات امور کو جو نبی سے صادر ہوتے ہیں، سرزد ہوتے ہیں، ان کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے من جملہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اس کا تذکرہ قرآن مجید اور احادیث شریفہ میں مفصل موجود ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ قرآن مجید میں معراج کا ذکر ہے، سورہ بنی اسرائیل میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی، اور پھر مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی آپ کو، اور جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا۔ بہرحال یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی من جملہ خصوصیات میں کی خصوصیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بیداری کی حالت میں اپنے دیدار پرنور سے مشرف فرمایا۔ یہ شرف دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ یوں تو ہر رسول نے آخرت کے متعلق جو کچھ بیان کیا ہے وہ سب غیب میں داخل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ افضل الرسل ہیں، تمام انبیاء اور رسولوں میں سب سے برگزیدہ، افضل اور اعلیٰ ہیں، اس لیے غیب کی باتوں کو جاننے میں بھی آپ کی ذات خاص ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام اولین اور آخرین کے علوم عطا فرمائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ امتوں کے احوال کا علم عطا فرمایا، وہیں آنے والی قوموں اور نسلوں کی ساری جزوی کیفیات تک کا علم عطا فرمایا۔ نیز قیامت اور اس کے بعد کے واقعات کی تفصیل بھی آپ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین العیاذ باللہ کفر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب چیزوں کی بھی توہین کرنا کفر ہے۔ جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو اگر کوئی کہے کہ میلی ہے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کی تعظیم کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، چاہے وہ آپ کے موئے مبارک ہوں یا آپ کا لباس مبارک ہو۔